نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے قربانی کے فضائل بیان کیے تھے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ تاریخ ساز واقعہ بیان کیا تھا جو قربانی کا پس منظر ہے اور جس کی یادگار کے طور پر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں، میں قربانی سے متعلق ہی اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس پورے واقعے کے اندر اور قربانی کے پورے عمل کے اندر یہی سکھایا، دکھایا اور بتایا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو ہمیں اس حکم کے اندر نہ تو عقلی گھوڑے دوڑانے، ہمیں اس حکم کے اندر نہ تو حکمتیں تلاشنی، نہ مصلحتیں تلاشنی، نہ یہ کہنا کہ ایسا کیوں ہے، کس لیے ہے۔ ایک مومن کی شان ہی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو فوراً اس حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور اس حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ گمراہی پھیل گئی ہے کہ آج شریعت کے ہر حکم کے اندر عقلی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ آج شریعت کے ہر حکم کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں تلاشی جا رہی ہیں، جس کا مطلب صاف ہے کہ اگر ہمیں عقلی فائدہ نظر آئے گا تو ہم کریں گے، عقلی فائدہ نظر نہیں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، اس کا نام دین نہیں اور نہ ہی اس کا نام اتباع ہے۔ اتباع وہ ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھائی کہ ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت سے یہ جملہ نہیں کہا کہ یا اللہ، آپ آخر مجھے ایسا حکم دے کیوں رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا دے۔ اتباع وہ ہے جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھائی کہ ایک مرتبہ بھی اپنے والد سے، اپنے باپ سے، سیدنا ابراہیم سے یہ جملہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ اتنا تو بتا دیں میرا قصور کیا ہے، آپ آخر میرے گلے کے اوپر چھری کیوں چلا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے میرے پیارے بھائیوں اتباع۔ اللہ رب العزت یہی اتباع والا جذبہ ہر مومن کے دل میں پیدا فرما دے۔ لیکن دیکھیں، جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے یہ قربانی واجب کی تھی، آج اس کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی تو معاذ اللہ خامخواہ رکھ دی گئی، لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے،
معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے اور نہ جانے کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں۔ لہذا قربانی کرنے کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، وہ لوگ جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اگر ہم قربانی کر کے گوشت کو تقسیم کرنے کے بجائے یہ روپیہ، یہ رقم ان غریبوں کو دے دیں تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ اس سے ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یہ پروپیگنڈا میرے پیارے بھائیوں اتنی کثرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر صرف ایک مخصوص جماعت تھی، ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ بات کہا کرتا تھا، لیکن آج حال یہ ہے کہ شاید ہی قربانی کے ایام کے اندر کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس میں دو چار افراد ہم سے یہ نہ پوچھ لیتے ہوں کہ جی مولانا میرے بہت سے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں جو پریشان حال ہیں، اگر میں قربانی نہ کروں اور قربانی کی یہ رقم ان کو دے دوں تو بتائیں اس کے اندر کیا حرج ہے، کیا نقصان؟ تو اس کا جواب میرے پیارے بھائیوں اچھی طرح سنیں، اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہر عبادت کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک محل ہوتا ہے، اور ہر عبادت اپنے موقع محل کے اوپر سجتی بھی ہے، اچھی بھی لگتی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہنے لگوں کہ بھائی میں اگر آج جمعے کی نماز نہ پڑھاؤں اور جمعے کی نماز کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دوں تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ آپ ہی مجھ سے کہیں گے کہ جی مولانا جمعے کی نماز پڑھانے کا ثواب اپنی جگہ ہے اور غریب کی مدد کرنے کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ جمعے جیسے عظیم فریضے کو چھوڑ دیں۔ بالکل یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ غریب کی مدد کرنے کا ثواب اپنی جگہ ہے اور قربانی کرنے کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ قربانی جیسے اہم فریضے کو چھوڑ دیں۔ اور دیکھیں، یہ جو قربانی کے خلاف اتنی کثرت کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قربانی عقل کے خلاف ہے، قربانی معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے اور قربانی کا معاشی اعتبار سے کوئی جواز نہیں، یہ تو میرے پیارے بھائیوں در حقیقت یوں سمجھیں کہ قربانی کی ساری روح اور قربانی کے سارے فلسفے کی نفی کر دیتا ہے۔ یہ قربانی تو میرے پیارے بھائیوں مشروع ہی اس لیے ہوئی تھی کہ یہ کام ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کام کو ہمارا دل تسلیم کرے نہ کرے، اس کام کو ہماری عقل مانے نہ مانے، پھر بھی کرنا، یہ سوچ کر کے کرنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، ہو چاہے جو بھی میں تو کروں گا۔ اس کا نام ہے میرے پیارے بھائیوں اتباع۔ اس لیے کہتا ہوں میرا ایک جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیں انسان اس وقت تک انسان نہیں بن جاتا، انسان اس وقت تک انسان نہیں بن جاتا جب تک کہ اس کے اندر اتباع پیدا نہیں ہو جاتی۔ آج دنیا کے اندر جتنی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، آج دنیا کے اندر جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آج دنیا کے اندر جتنی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، آج دنیا کے اندر جتنی عیاریاں، مکاریاں، فحاشیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج انسان شریعت کو چھوڑ کر اپنی عقل کے پیچھے لگ گیا، ہر کام میں عقلی گھوڑے دوڑانے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ عقلی اعتبار سے مجھے سمجھ میں آئے گا تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔
یاد رکھیں شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو ہماری عقل سے بہت آگے کی چیز۔ ہمیں جو عقل اللہ رب العزت نے مرحمت فرمائی ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے، یہاں پیچھے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہو وہ ہمیں نہیں پتہ، اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ عقل سے بہت ہی بالا تر ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمارے رب نے ہمیں جو بھی حکم دے دیا بس ہمیں اس حکم کو عمل میں لانا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے عمل کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت خوش ہوں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سمجھنے اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں حدیث کی ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت اپنے صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں باہر نکلے تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول ہیں اور غالباً تہجد کی نماز میں مشغول تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر قرآن کریم بہت ہی آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں مشغول ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن مقدس بہت ہی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں جب دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر آپ نماز کے اندر قرآن مقدس اتنی آہستہ آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس پر دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسمعت من ناجیت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کو میں سنا رہا تھا، جس ذات کے سامنے میں مناجات کر رہا تھا، جس ذات کے سامنے میں اپنی فریادیں پیش کر رہا تھا، جس رب العالمین کے سامنے میں اپنی باتوں کو رکھ رہا تھا، جب اس رب کریم نے سن لیا تو پھر کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمر آپ اپنی نماز میں قرآن مقدس اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس پر دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، انی اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں قرآن مقدس اتنی بلند آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ سونے والے جاگ جائیں اور شیطان جو ہے وہ میری آواز سن کر کے بھاگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی بڑھا دیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ یہ واقعہ میرے پیارے بھائیوں حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، اور اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال یعنی میانہ روی کی تعلیم دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نماز میں نہ تو قرآن کریم بہت ہی زیادہ بلند آواز سے پڑھیں
اور نہ ہی بہت ہی زیادہ پست اور ہلکی آواز سے پڑھیں، اور یہ قرآن کریم کے ارشاد کے بالکل مطابق ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، آپ اپنی نمازوں میں نہ تو بہت ہی زیادہ بلند آواز سے قرآن کریم پڑھیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بہت ہی زیادہ پست آواز سے پڑھیں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاشیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی تعلیم دی ہے، لیکن ہمارے ایک بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمٰ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰ کے حوالے سے اس کی ایک بڑی ہی عجیب و غریب توجیہ بیان فرمائی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ جملہ کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کو سنا رہا تھا، جب اس ذات نے سن لیا تو کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت، یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ جملہ کہا کہ میں نماز میں بلند آواز سے قرآن مقدس اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سونے والے جاگ جائیں اور شیطان میری آواز سن کر کے بھاگ جائے، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی بڑھا دیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی پست کر دیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تم دونوں نماز میں قرآن مقدس اپنی مرضی کے مطابق پڑھ رہے تھے، اپنی منشا کے مطابق پڑھ رہے تھے، اپنے دل کے مطابق پڑھ رہے تھے، لیکن اب ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے پڑھو۔ اور یاد رکھو تمہارے خود کے طریقے کے اندر وہ نورانیت، وہ برکت اور وہ کمال آ ہی نہیں سکتے جو ہمارے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یاد رکھو اپنی مرضی کو مٹا دینے، اپنی مرضی کو فنا کر دینے، اپنی مرضی کو ختم کر دینے اور محض اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلنے کا نام ہوتا ہے دین۔ اور قربانی کے پورے عمل کے اندر یہی بتایا اور سکھایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو ہمیں اس حکم کے بارے میں کسی بھی طرح چون و چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس حکم کے اندر نہ کوئی حکمت تلاشنی، نہ مصلحت تلاشنی، بس اتنا سوچنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اب چاہے جو بھی میں تو اس حکم کے اوپر عمل کروں گا۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے عمل کرنے لگیں تو یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی سنوارتے چلے جائیں گے، اور آخرت میں تو عزتیں ہمارا ٹھکانہ بنے گی ہی بنے گی۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہہ دی گئیں، ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔